السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ جناب صدر و حاضرین مجلس، آج میری تقریر کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح و سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ محترم حضرات، آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن مقدس کو بھی تمام کتابوں اور کلاموں میں فضیلت حاصل ہے۔ شاعر کہتا ہے مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن ایک ایسی عظیم اور مقدس کتاب ہے جس میں شک کرنے کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کی ایک الگ ہی شان ہوتی ہے اور اس کا مقام بھی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے اگر مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، مجھے خوبصورتی سے پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، مجھے بیان کرو گے تو خطیب بن جاؤ گے، مجھے پڑھانے بیٹھو گے تو استاد بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلے کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، میری تعلیم دوسروں تک پہنچاؤ گے تو عالم بن جاؤ گے، میری تعلیمات پر عمل کرو گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ مگر یاد رکھو اگر مجھے اپنی زندگی سے نکالو گے تو تم دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا قرآن میں عمل کرنے والے کی ہدایت ہے، جو شخص قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا یقیناً وہ کامیاب ہوگا، کیونکہ قرآن میں ہدایت ہے، کامیابی ہے، دل کا چین و سکون ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے دنیا کے شاعروں کا ایوان پڑھ کے دیکھ، دنیا کے شاعروں کا ایوان پڑھ کے دیکھ، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھ، آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن، آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن، تو ایک بار سورہ رحمان پڑھ کے دیکھ۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، قرآن کو لازم پکڑو، اس کی تلاوت سے حلاوت حاصل کرو، قرآن کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمان کو قرآن سے سچی محبت کرنے والے بنائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم